ان کے بعد اب افغانستان کے اندر بھی جو صورتحال ہے اس کی جو اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے حوصلہ افزا ہیں کہ وہاں کے عوام کی بڑی تعداد جو ہے انہوں نے بڑا احتجاج کیا ہے افغان طالبان حکومت کے خلاف. اور قندھار میں ایک بڑا ایمبونیشن ڈپو بھی تھا جسے تباہ کیا گیا. اس کی تفصیلات بھی اور ویڈیو بھی منظر عام پہ آ چکی ہیں اور سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پکتیکا میں طالبان کی اہم فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا اور وہاں بھی ایک کور ہیڈ کوارٹر کو کامیابی سے تباہ کر دیا گیا ہے. تو یہ جو آپریشن ہے یہ پاکستان کی مسلح افواج نے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں کیا ہے کیونکہ پاکستان کافی عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے اور افغان طالبان رجیم جب سے افغانستان کے اندر آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان کے اندر سینکڑوں انہیں ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے. مساجد کو نشانہ بنایا گیا, ہماری مسلح افواج کے افسران کو اور سیکورٹی فورسز کے جوانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو اس صورتحال میں پھر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا کہ پاکستان اپنی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے اور پاکستانی عوام کو دہشت گردی سے نجات دلانے کے لیے افغان طالبان حکومت کے خلاف اور وہاں جو بٹھائے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی اے بی ایل اے داعش کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے. اور وہاں بڑی مؤثر کارروائیاں کی گئی ہیں. یہ کابل کے اندر بھی کارروائیاں کی گئی ہیں, قندھار کے اندر, پکتیکا کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں کے اندر کارروائیاں کی گئی ہیں. اور بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستانی عوام رات کو سڑکوں میں نکلے ہیں اور بڑی خوشائن بات ہے کہ ہر جگہ عوام نے افغانستان پر ہونے والے اٹیک پر پاک فوج کی حمایت میں احتجاج بھی کیا اور سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. اور عوام کا کہنا ہے کہ اس جھڑپ کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کو ہوگا اور اللہ کرے گا جلد اس خطے میں امن قائم ہوگا کیونکہ یہاں بھی مسلمان ہیں اور وہاں بھی مسلمان مگر افغان طالبان رجیم بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں بھی اس طرح کی ایک سرحدی جھڑپیں ہوئی تھی اور اس میں بھی پاک فوج نے مؤثر جواب دیا تھا. اور لیکن وہاں اس وقت دیکھنے کی بات ہے کہ اس وقت افغان وزیر خارجہ متقی جو ہیں وہ نئی دہلی کے دورے پہ تھے اور اس وقت نریندر مودی اسرائیل کے دورے پر ہیں. تو یہ ایک ٹائکا بن گیا ہے بھارت افغان طالبان رجیم اور اسرائیل کا کہ پاکستان کو کس طریقے سے نقصان پہنچانا ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں پر کے بعد اب ایک اطلاع ہے جس کے حوالے سے ابھی ہمارے دفتر خارجہ نے تصدیق نہیں کی اس کی کہ قطر کے نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے اس صورتحال پہ رابطہ قائم کیا تھا اور اس میں کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے. لیکن ابھی تک پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے اس سارے معاملے پہ رد عمل نہیں آیا. پاکستان کے وزیر اطلاعات ساری رات متحرک رہے ہیں, میڈیا کو انہوں نے اپڈیٹ دیتے رہے ساری صورتحال پہ. انہوں نے ایک بتایا تھا کہ 133 جو ہیں دہشت گرد اور طالبان تنظیم کے عہدیدار وہ نشانے پہ آئے تھے اور انہیں کامیابی سے ہماری افواج نے ٹھکانے پہ پہنچایا. 200 سے زائد زخمی ہوئے اور 27 چیک پوسٹیں انہوں نے بتایا تھا کہ تباہ ہوئی ہیں. 9 پوسٹوں پر قبضہ کیا گیا ہے اور 80 سے زائد ٹینکس آرٹلری گنز اور اے پی سی وہ بھی تباہ کی گئی ہیں. پھر اس میں فیک نیوز کا بڑا دور چلا ہے اور ایک انٹرنیشنل چینل ہے اس نے بھی فیک نیوز چلائی اور ایسی فیک نیوز چلائی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ افغان فضائیہ نے پاکستان کے میں آ کے اٹیک کیا اور بعد میں انہوں نے وہ فیک نیوز اپنے سائٹ سے ہٹا دی اور وہ جو انہوں نے ایکس پہ پوسٹ کی تھی اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا. تو اس طرح کی ساری صورتحال ہے. افغان طالبان کی جانب سے اشتعال انگیز جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا تھا جس کا جواب انتہائی مستعدی مضبوط انداز میں دیا گیا ہے اور پاکستان کی مسلح افواج نے ایسی صورتحال میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں مہارت کا بہترین استعمال کرتے ہوئے مادر وطن کے دفاع کو یقینی بنایا. پاکستان کی مسلح افواج کے رد عمل نے افغان طالبان رجیم کو پچھاڑ کے رکھ دیے جس سے وہ بے یقینی کی صورتحال سے دوچار ہو گئے اور اس حوالے سے اب دیکھنے کی بات ہے کہ مزید آگے کیا اطلاعات آنی ہے اس کا تھوڑا سا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. جی طارق سمیع صاحب آپ نے جیسے بات کی ہے کہ افغانستان اس وقت بھارتی اور اسرائیلی پراکسی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور پاکستان نے ایک عرصے سے یہ موقف عالمی دنیا کے سامنے بھی رکھا ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, اس کو روکا جائے, مگر افغان طالبان جو ہیں وہ اس میں ناکام ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب افغانستان عالمی دنیا کے لیے ایک بڑا خطرہ نہیں بن چکا؟ جی بالکل جی,
سوائے بھارت اور اسرائیل کے علاوہ دنیا بھر سے جو افغان طالبان رجیم حکومت ہے اس کی جو سرگرمیاں ہیں اس پر بڑی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا. اقوام متحدہ ہو، یورپین ممالک ہوں، ایون روس ہو، باقی جو ممالک ہیں ان سب نے تشویش کا اظہار کیا اور افغان طالبان کے خلاف پابندیاں لگانے اور ان کے خلاف کارروائیاں کرنے کا انڈیا بھی دیا گیا تھا. لیکن پاکستان نے جب ڈپلومیسی کی بات آتی ہے تو پاکستان نے ہمیشہ پرامن ملک اور ذمہ دار ریاست کے طور پہ یہ کہا کہ پاکستان مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اور ماضی میں پاکستان قطر کے اندر مذاکرات کی میز پہ بیٹھا، استنبول کے اندر بیٹھا، ایون سعودی عرب کے کردار کے حوالے سے بھی بات کی جاتی تھی، اور سعودی عرب میں بھی پاکستان نے اپنا مذاکرات کے عمل میں حصہ لیا. لیکن افغان طالبان اپنی ضد پہ ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے جو حرکت کی کہ انہوں نے طالبان جو رجیم ہے افغان طالبان اور TTP پاکستان، ان دونوں کا الائنس ہوا اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو ہے وہ کارروائیاں کی گئیں. تو پاکستان کو دہشت گردی اور پراکسی کی وار کا نشانہ بنایا گیا. جس کے انداز میں پاکستانی قوم نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی فیلڈ مارشل کی قیادت میں، اور ڈپلومیسی میں پاکستان اس میں آگے نکلا. بھارت دنیا میں تنہائی کا شکار ہوا ڈپلومیسی میں، اور امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہو سب پاکستان کے قریب آئے اور پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ایک بلندیوں پر پہنچے ہیں. اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا ایک تاریخی دفاعی معاہدہ ہوا جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا اور سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا. اسی اسنا میں دیکھا جائے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ سعودی عرب کے دورے پہ ہیں اور آج ان کی سعودی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہیں، سعودی وزیر خارجہ سے اور دیگر جو شخصیات ان سے ملاقاتیں ہیں. تو اس پہ ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کہ سعودی عرب اس پہ کیا رد عمل دیتا ہے. ابھی تک سعودی عرب کی طرف سے دفتر خارجہ کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. پاکستان کے وزیر دفاع نے بھی بڑے اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیے. صدر مملکت ہوں اسد زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، ان سب نے اس سارے معاملے میں بیان دیے ہیں. اور حتیٰ کہ پاکستان کی بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور کا بھی ایک بڑا مؤثر بیان آیا جس میں انہوں نے افغان طالبان حکومت کی بلا اشتعال فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے اور پاک فوج کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے افغان جارحیت کے خلاف. تو یہ بڑی خوشائند باتیں ہیں. جو ایک ٹویٹ کیا تھا وزارت اطلاعات کی طرف سے، اس میں بھی رات تفصیلات دی گئی تھی اس آپریشن کے تناظر میں. تو وہ ابتدائی معلومات تھیں، پھر بعد میں مختلف اور ذرائع سے بھی اطلاعات آتی ہیں اور سیکورٹی ذرائع بڑے متحرک رہے. انہوں نے پاکستانی میڈیا کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا اور ساری صورتحال سے پاکستانی قوم باخبر رہی. اور اتفاق کی بات ہے کہ اب دیکھیں کہ اب تک مختلف ایریاز میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے اور جو افغان طالبان حکومت ہے وہ بخلاہٹ کا شکار ہوئی ہے.